اللہ تو تمہیں ایسے گھر کی طرف بلاتا ہے جس میں سلامتی ہی سلامتی ہے، تو جسے چاہتا ہے اس طرف ہدایت دے، اور اس کی یہ ہدایت سیدھی راہ کی طرف ہوتی ہے۔ پھر مومنین کی تعریف فرمائی کہ مومنین کا حال قیامت کو یہ ہوگا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے اور رب کے ان پر فضل کی وجہ سے ان کے چہرے انتہائی خوبصورت ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور ان پر کوئی ذلت کے آثار نہیں ہوں گے، اور وہ اہل جنت ہیں، اس میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس کے مقابل کافر ہوں گے، ان کے چہرے پر ان کے گناہوں کے آثار بصورت ذلت موجود ہوں گے، اور ان کے لیے وہاں مسائل ہی مسائل ہیں، کیونکہ وہ اہل جہنم ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو نواں رکوع ہے پارے کا، اس میں کچھ سوالات کیے کفار سے۔ پھر فرمایا گیا کہ ان سے آپ پوچھیں کہ تمہیں زمین و آسمان میں رزق کون دیتا ہے، اور تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت کس کے قبضے میں ہے، تو اور تدبیر امور کون کرتا ہے، تو یہ یہی کہیں گے کہ اللہ۔ تو پھر آپ یہ ان سے پوچھیں کہ اگر یہ بات ہے تو تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں۔ اس کے بعد ان کو ایک چیلنج دیا گیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو قرآن مجید میں جو صورتیں موجود ہیں اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ، اور فرمایا کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے، یہ بہت مشکل ترین کام ہے۔ چنانچہ پھر فرمایا کہ ان میں بھی دو گروہ ہو گئے، یعنی ان دلائل کے بعد ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک جو ہے وہ ایمان نہیں لایا۔ فرمایا کہ آپ کا رب فساد کرنے والوں کو بہت خوب جانتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کہیے کہ میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، میں تم سے یعنی تمہارے عمل سے بری ہوں، تم میرے عمل سے بری رہو۔ اور پھر مختلف تمثیلات کہ ان میں سے وہ بھی ہیں من ینظر الیک، جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو جو نابینا ہے اسے کون ہدایت دیتا ہے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگر وہ نہ دیکھے تو اسے ہدایت کون دے گا؟ یعنی دیکھتے ہوئے آنکھیں ہوں، پھر نہ دیکھنا چاہے تو اب اسے کون دکھائے؟ یعنی اب اس صورت میں وہ شاید نابینا سے بدتر ہو گئے۔ اور فرمایا کہ کچھ ایسے ہیں من یستمع الیک، جو سنتے ہیں، تو اب جو کان ہوتے ہوئے نہ سننا چاہے تو انہیں کون سنائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں حواسوں سے اگر کوئی کام نہ لے تو پھر اللہ رب العالمین اپنی مخلوق پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہر امت کے پاس ایک ڈرانے والا ان کا رسول گیا، یعنی ایک نبی تشریف لے گئے وہاں پر، اور جب رسول تشریف لے آئے اور انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا تو پھر ان کو جو ہے عذاب سے دوچار ہونا پڑا۔ قضی بینہم بالقسط، ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ ہوا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں، قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارم ماذا یستعجل منہ المجرمون، کہ مجرموں کو ایسا کیا مسئلہ درپیش ہے اور ایسی کیا پڑی کہ انہیں عذاب کی جلدی ہے؟ اگر یہ عذاب جلدی آ جائے تو خود یہ مسائل میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 11ویں رکوع میں فرمایا گیا کہ ان کے پاس رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی اور ایک ایسی کتاب آئی جو سینوں کے لیے شفا ہے اور اس میں ہدایت ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ قرآن مجید کے ان اوصاف کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اس طرف توجہ دی ہے کہ اگر قرآن مجید میں سے کوئی آیت دم کر کے پانی پر کسی کو دے دی جائے یا کوئی آیت لکھ کر کسی گلے میں ڈال دی جائے کہ اسے اللہ تعالیٰ شفا بخشے، یا مختلف معاملات میں قرآن مجید سے وظائف پڑھے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بات یہ کہ عمل تو اپنے مقام پر ہے لیکن یہ بھی اعمال ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشیاں منائیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ کے رزق کو، یعنی قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون،
یہ خوشیاں منانا اس سے بہت بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 12ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے فرمایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے یعنی جیسے کنچے کے مہربان ہے، فضل فرماتا ہے، اکثر لوگ شکر گزار نہیں۔ پھر 12ویں رکوع میں یہ فرمایا گیا کہ ہر چھوٹا بڑا عمل اس کے پاس موجود ہے، وہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ پھر اولیاء کرام کے شان بیان فرمائی گئی کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں نہ انہیں خوف ہوگا نہ انہیں غم ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ولی جو ہے وہ بغیر صحیح عقیدے کے اور بغیر عمل کے بن نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد یعنی حضور کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کے قول جو آپ کو ان کا قول غمگین کرتا ہے آپ اس سے بالکل پریشان نہ ہوں۔ پھر اگلے رکوع میں سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعے کا یعنی مختصراً ذکر فرمایا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم کے سرداروں سے کیا کہا، اور یہ فرمایا کہ مجھے تم سے یعنی جو تبلیغ میں تمہیں کر رہا ہوں اس پر تم سے کسی تنخواہ کی یا کسی اجر کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے دعوت دینے کے لیے تمہیں مبعوث ہوا ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا وہ واقعہ جو فرعون کے دربار میں پیش آیا اور جادوگروں سے ان کا مقابلہ، اس کو بیان فرمایا۔ پھر حضرت موسیٰ کا ایک قول نقل فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے جادوگروں سے فرمایا کہ یہ تمہارا جادو ہے، اگر یہ ہے تو اللہ رب العالمین تمہارے سحر کو میرے معجزے کے مقابلے میں باطل فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے قوم کے لیے بددعا کی، اور قوم جس طرح سے غرق ہوئی وہ سب کے لیے مثال بن گئی۔ اور پھر اس لمحے فرعون ایمان لایا، مگر اس کا ایمان اب معتبر نہیں تھا، کیونکہ نظام ایمان معتبر نہیں ہوا کرتا، مگر اس کے جسم کو محفوظ رکھا گیا تاکہ آنے والے دیکھیں کہ صاحب اقتدار لوگوں کا حشر کیا ہوتا ہے اگر وہ صاحب ایمان نہ ہو۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور پھر ان کی قوم پر عذاب آیا، لیکن ان کی آہو زاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ عذاب ٹال دیا، ورنہ وہ عذاب ٹلتا نہیں ہے، لیکن وہ عذاب ان کی آہو زاری کی وجہ سے ٹل گیا، ان کے معافی مانگنے کی وجہ سے ٹل گیا۔ یہ لوگ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد پھر رب نے فرمایا کہ ثم ننجی رسلنا، ہم اپنے رسولوں کو اور مومنین کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ پھر اگلے رکوع میں فرمایا گیا کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی کتاب ہے کہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے آئی، تو جس نے اس کی ہدایت کو قبول کیا وہ اس کے لیے ہے، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جس نے یعنی اس کو قبول نہ کیا گمراہ ہوا تو اس کے گمراہی کا نقصان بھی اسی پر ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے جواب دہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ یعنی ان کو وحی کے اتباع کا حکم فرمائیں، اور یہ فرمائیں کہ صبر کرو یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے۔ پھر سورہ ہود کا آغاز ہوا، اور سورہ ہود میں پھر وہیں سے حروف مقطعات سے قرآن مجید کی صورت کا آغاز ہوا، اور فرمایا کہ یہ حکیم و خبیر کی طرف سے یہ صورت ہے، اور فرمایا کہ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر اللہ کے علم کی طرف نشاندہی فرمائی، اور یہ کہا گیا کہ اللہ کو سب علم ہے، وہ خفیہ اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں بطور راز موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔